لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، پہلے تو آپ تمام احباب مبارکباد کا مستحق ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک اور رمضان المبارک جیسا مہینہ ہمیں عطا کیا. اس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم آخرت میں جنت کے مستحق ہو سکیں اور اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں. جو 11 مہینے ہم مختلف گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنے کو دوزخ کے قریب کر چکے تھے، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ اپنے گناہوں کی تلافی کر سکے اور اپنے گناہوں کو بخشوا کر ذخیرہ آخرت کر لیں. جو ہماری ابد الآباد ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کا سرمایہ جمع کر سکے. روزہ گناہوں سے بچنے کی ایک ڈھال ہے. جو گناہوں سے بچ کر آدمی اپنے اندر ایک ایمان کی کیفیت کو بڑھا دیتا ہے، ایمانی حلاوت کو بڑھا دیتا ہے. میں نے ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ. ہمارے باقی اعمال پر اللہ رب العزت نے فرمایا
لیکن جب روزے کا معاملہ آیا تو فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا. اس کے ثواب کو پوشیدہ رکھ دیا، ظاہر نہیں کیا کہ ایک روزہ رکھو گے تو اتنا ثواب ملے گا. کہا اس کا اجر میں خود دوں گا. کچھ چیزیں بتا بھی دی ترغیب کے لیے کہ عرش کے سائے میں ایک دسترخوان لگایا جائے گا، اس میں آپ لوگوں کو، روزے داروں کو کھانا کھلایا جائے گا، جس سے ان کی بھوک اور پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. باب الریان ایک دروازہ میں نے جنت میں رکھ دیا ہے جس سے روزے دار داخل ہوں گے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں بتا دی. اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ بھی بہت بڑا اجر ہے اس پر بھی کہ اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ایک روزے دار کو رکھا جائے گا. وہ روزے دار دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوگا. اور ایک بڑی چیز ہمارے لیے پوشیدہ رکھی تاکہ میرے بندے اپنی رغبت دکھائیں، اپنا جوش دکھائیں، اپنا جذبہ دکھائیں، اپنی بھوک پیاس کو یہ معمولی سمجھیں. اس کے پیچھے بڑے بڑے اجر رکھے ہوئے ہیں. آج یہ گرمی، آج یہ سورج کی تپش، آپ کو روزہ رکھنے میں دقت پیش آتی ہوگی، پریشانی ہوتی ہوگی، لیکن میرے بندوں یاد رکھو میں نے تمہارے لیے وہ اجر رکھا ہے کہ میں نے اپنے فرشتوں کو بھی نہیں بتایا کہ تمہیں کیا ملے گا. واحد عبادتوں کے اندر ایک چیز ہے کہ جو صرف میں نے اپنے لیے لی ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا. ایک طرف اتنی بڑی بڑی بشارتیں اور دوسری طرف بڑی بڑی وعیدیں بھی کہ جس نے اس رمضان المبارک کی قدر نہ کی، ان روزوں کی قدر نہ کی، حدیث میں آتا ہے اس کو دن بھر کے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر ریاکاری نہیں ہے. یہ اللہ اور بندے کے ساتھ خاص معاملہ ہوتا ہے. اب ایک شخص ہے، وہ ظاہر میں کہہ سکتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، لیکن گھر جا کر کھاتا پیتا رہے، کون دیکھ رہا ہے اس کو؟ لیکن ایسا نہیں کرتا. اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے. یہ ہے کہ اس روزے کے اندر ریاکاری بھی نہیں چلتی. نماز پڑھنے نہیں آئے گا تو اس کو ڈر ہوگا کہ میرا پڑوسی، میرے محلے والے دیکھیں گے کہ یہ رمضان مبارک میں بھی نماز نہیں پڑھا، تو شاید ان کو دکھانے کے لیے یہ نماز کی پابندی شروع کر دے اور نماز کے لیے آنا شروع کر دے. ریاکاری کا تھوڑا بہت عنصر پایا جاتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ریاکاری نہیں چاہیے. وہ تنہائی میں بھی ہے، سامنے ٹھنڈا مشروب رکھا ہوا ہے، فریج کے اندر اس کے پاس کئی قسم کے مشروب رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ نہیں پیتا. بند کمرے میں اکیلا ہے، پھر بھی نہیں پیتا کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے. مجھے بغیر کھائے پیے اپنی شام کرنی ہے. ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ شام تک، رات تک وہ اپنے روزے کو پورا کرتے ہیں.
ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، یعنی اپنے روزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جب اس روزے کے اندر، اس عبادت کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہے، تو اللہ رب العزت بھی اسی وجہ سے اس کے اجر و ثواب کے اندر اتنا بڑھا دیا ہے کہ فرمایا کہ اس کا اجر میں خود دوں گا، یہ میرے لیے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ سرکاری چیزیں ہوں تو ان کی فکر نہیں ہوتی، یہ سرکار کی طرف سے ہے، خراب ہو گئی، ضائع ہو گئی، دوبارہ مل جائے گی۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، اس کے اندر، اس کے اجر میں کسی خرابی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اجر پکا ہے اور مل کر رہے گا، اور جو اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے وہ مل کر رہے گا۔ تو کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ آج میرا روزہ شاید یہ وقتی ہے، بلکہ یہ وقتی نہیں ہے، یہ ہمیشہ والی زندگی آپ کی بنا رہا ہے، اور ایسی زندگی بنا رہا ہے جس میں آپ نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ یہ مختصر زندگی گزار کر چلے جاؤ گے، لیکن وہاں ہزاروں سال لامحدود وقت گزارنا ہوگا، اس کی تیاری ہے۔ یہی گرمی، یہی سورج کی تپش آپ کو روزے سے شاید روک بھی سکے کہ گرمی بہت ہے، میں مزدوری کیسے کروں گا، گرمی بہت ہے، میں کام کیسے کروں گا، میری فیکٹری میں بہت کام ہوتا ہے صبح سے لے کر شام تک، مجھے اضافی وقت بھی لگانا پڑتا ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو میرے عزیزوں، ایک بات غور سے سن لو، آج ایک روزہ چھوڑ دو گے، ساری زندگی اس روزے کی تلافی کے لیے اگر روزے رکھتے رہو تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ آج اگر بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیا، اپنی 100 سالہ 80 سالہ زندگی اگر مسلسل پے در پہ روزے رکھتے رہو، اس ایک روزے کی تلافی کے لیے کسی بھی صورت میں اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ایسے سخت معاملہ ہے۔ یہ حالیہ عبادت ہے، ایک دفعہ مل گئی تو اس کی قدر کر لو، پھر یہ نکل گئی تو ساری عمر، ساری زندگی پچھتاوا رہے گا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ آج اللہ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، جب اللہ رب العزت کے لیے جب روزہ رکھا جاتا ہے تو غیبی طور پر اس کے لیے مدد بھی آتی ہے، اس کے اندر طاقت بھی آتی ہے، وہ اپنے معاملات کو، اپنی صحت کو باقی رکھ سکتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ روزہ ایک صحت کا سبب بھی بنتا ہے۔ کیونکہ یہ جو 2 اوقات ہیں، اکثر پہلے کے لوگ ان اوقات میں کھانا کھایا کرتے تھے، اس سے ان کی صحت صحیح رہتی تھی۔ جب سے کھانے کا رواج بڑھ گیا ہے، ہر وقت کھانے کا ایک مزاج بن گیا ہے، تو اس وقت سے بیماریوں میں بھی اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ نئی سے نئی بیماریاں ہیں۔ جو ہر وقت اپنے آپ کو کھانے میں رکھتا ہے، مسلسل کھاتا رہتا ہے، اس کے جسم کے اندر اس طریقے سے روٹی نہیں ہوتی، صحت میں اضافہ نہیں ہوتا جیسے ایک روزہ رکھنے والے کے صحت میں اضافہ ہوتا۔ زیادہ کھانا یہ بھی صحت کے لیے مضر ہے، اور بار بار کھانا یہ بھی صحت کے لیے مضر ہے۔ اوقات متعینہ پر کھانا
تاکہ آپ کی باڈی بھی اسی کے اعتبار سے چلے جائے. کبھی اس کو زیادہ مل جائے کبھی کم مل جائے، یہ بھی اس کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رمضان المبارک جو ہمیں ملا ہے، ہماری زندگی میں ایک مرتبہ دوبارہ آ گیا، تو اس کی قدر کرنی ہے. معمولی گرمی کو دیکھ کر روزہ چھوڑنا نہیں، معمولی بیماری کو دیکھ کر روزہ چھوڑنا نہیں. یہ رمضان المبارک ایک ایسا رمضان ہے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات 2 مہینے پہلے سے انتظار کیا کرتی تھی، جن کے بارے میں جنت کی بشارتیں تھیں اور جنت پکی ہو چکی تھی. جب وہ اس کا انتظار شدت کے ساتھ کر رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو تو ان سے زیادہ ضرورت ہے. ہمارے گناہ تو ان سے زیادہ ہیں، ہمارے ایمان کی کیفیت ان سے بہت کمزور ہے. تو ہمیں اپنے ایمان کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی جنت کے لیے، اپنے اعمال کو بخشوانے کے لیے، اپنے بقیہ ایام کو درست کرنے کے لیے ان روزوں میں بتکلف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. جتنا زیادہ ان رمضان المبارک میں اپنے آپ کو عبادات کے اندر مشغول رکھیں گے، اتنا ہی اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا کریں گے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ رمضان المبارک کی وجہ سے میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو وہ اپنے حالات کا جائزہ لے. وہ روزے کے جو تقاضے تھے اس کو پورا نہیں کر رہا، جو رمضان المبارک کے تقاضے تھے اس کو پورا نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں. روزہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک مومن کے لیے ڈھال ہے. ڈھال کس چیز سے؟ گناہوں سے بچانے کے لیے. گناہوں سے بچاتی ہے یہ ڈھال. اللہ رب العزت ہمیں یہ باقی ماندہ ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان کے تقاضے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.